تصور کیجیے آپ 17ویں صدی کے آئرلینڈ میں کھڑے ہیں۔ ڈبلن کی بندرگاہ پر ایک شاندار جہاز سمندر کا سینہ چیرنے کے لیے تیار ہے۔ گڑیاں بج رہی ہیں، ملاح رسیاں کھینچ رہے ہیں اور جہاز کے مالکان فخر سے جہاز کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ یہ جہاز صرف سامان ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ امیدیں اور بہت سارے خواب بھی لے کے جا رہا تھا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ جہاز کا یہ سفر دنیا کا سب سے بڑا پراسرار راز بن جائے گا؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک بہت ہی دلچسپ اور عجیب اوزل گیلے جہاز کی۔ میں ہوں وقاص مقصود اور آپ سن رہے ہیں سنو کہانی آفیشیل۔ سن 1695 میں اوزل گیلے نے بحیرہ روم کے لیے سفر شروع کیا۔ اس کی منزل تھی سمیرنا، آج کا ازمیر ترکی کا شہر۔ یہ سفر عام تھا لیکن قسمت نے اسے ایک غیر معمولی سفر بنا دیا۔ جہاز جب روانہ ہوا موسم سازگار تھا اور ہر چیز بالکل نارمل تھی، لیکن اس کے بعد ساری کہانی بدل گئی، کیونکہ یہ جہاز کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا۔ مہینے گزرتے گئے، موسم بدلتے گئے اور لوگ منزل پر اس کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 برس گزر گئے اور جہاز اپنی منزل پر نہیں پہنچا۔ آخر کار 3 برس بعد اسے کھویا ہوا قرار دے دیا گیا۔ مالکان نے جہاز کی انشورنس کلیم کر لی اور سب نے فرض کر لیا کہ جہاز سمندر میں کہیں ڈوب گیا ہے اور اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 5 سال بعد سن 1700 میں ڈبلن کی بندرگاہ پر ایک شور سا مچ گیا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا جہاز سمندر سے ساحل کی طرف آ رہا ہے۔ لوگوں کے چہروں پر حیرانگی ہے اور وہ بالکل دنگ ہو کر اس جہاز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جہاز کوئی اور نہیں، اوزل گیلے جہاز تھا۔ جب جہاز قریب پہنچا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سامان بالکل صحیح سلامت موجود ہے، عملہ بھی زندہ ہے اور کپتان ان کے سامنے کھڑا ہے۔ شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور لوگ حیران اس وجہ سے تھے کہ کیا یہ کوئی معجزہ ہے یا کوئی بڑا فریب۔ آخر کار لوگ حیرت کے اس احساس سے باہر نکلے اور کپتان سے سوال کیا کہ آپ اتنے عرصے تک کہاں غائب رہے اور کیسے اس جہاز کو واپس لے کر آئے؟ کپتان نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے سفر کے دوران بحری قزاقوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور وہ ہمیں قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ برسوں تک ہمیں زبردستی ان کے ساتھ قزاقی کرنی پڑی۔ پھر ایک موقع ملا، ہم نے بغاوت کی، ہم قزاقوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اور یہ جہاز واپس لے آئے۔ یہ کہانی سننے میں بالکل ڈرامائی تھی، کوئی بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ کپتان اور عملے کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ لوگ تو تالیاں بجا رہے تھے اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں شک۔ سوال یہ تھا کہ جہاز کو 5 سال تک قزاقوں نے اپنے قبضے میں رکھا۔ اگر قزاقوں نے ان لوگوں کو قید کر لیا تھا تو پھر سامان صحیح سلامت کیسے بچ گیا؟ اگر وہ غلام بنائے گئے تھے تو وہ سب اتنے پرسکون اور مطمئن کیسے نظر آ رہے تھے؟ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جہاز کے عملے نے خود قزاقی شروع کر دی تھی اور مال لوٹنے کے بعد جب وقت مناسب لگا تو ایک کہانی بنا کر واپس آ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید جہاز نے کوئی غیر قانونی تجارت کی تھی جسے چھپانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ راز آج تک حل نہ ہو سکا۔ اس کہانی کے بعد اب ایک نیا تنازع شروع ہو گیا۔ جہاز کے مالکان نے کہا کہ یہ جہاز ہمارا ہے، جبکہ انشورنس کمپنی نے کہا کہ ہم آپ کو پہلے ہی انشورنس کلیم دے چکے ہیں، لہٰذا یہ جہاز اب انشورنس کمپنی کی ملکیت ہے۔ اور جہاز کے ملاحوں نے ایک نیا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس جہاز کو بچا کر لائے ہیں، لہٰذا اس جہاز پر صرف ہمارا حق ہے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اسے ختم کرنے کے لیے ایک خاص کمیٹی بنائی گئی جسے اوزل گیلے سوسائٹی کا نام دیا گیا۔ یہ ادارہ بعد میں آئرلینڈ کے سب سے بڑے تجارتی ادارے
डबलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तब्दील हो गया, जो आज भी मौजूद है। यानी एक पुरस्रार जहाज़ ने आयरलैंड की मुआशी तारीख बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक जहाज़ की नहीं, ये उस राज की अलामत है जो इंसान के तजस्सुस को ज़िंदा करता है। क्या ओज़ल गैली वाक़या कज़ाकों के कब्ज़े में रहा, या ये सब एक बड़ी साजिश और फ़रेब था? हम शायद कभी ना जान सकें, मगर ये सच है कि सदियों बाद भी ये कहानी लोगों को हैरान और मसहूर कर रही है। और शायद यही कहानियों की ताकत है कि वो वक्त को मात दे देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहें।